رکھے ہوئے کولروں کے اوپر بھی جو گلاس ہوتا ہے وہ جناب اس کو ہم نے زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے مسجدوں سے. اگلے دن کوئی مہمان پتہ نہیں کہیں سے ملنے کے لیے ہم یہاں پر آیا، وہ مسجد میں بھول کر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اس بیچارے کے نئے جوتے پتہ نہیں وہ کہاں سے ہے، اس کے جوتے ہی اٹھا کر لے گئے. یار بڑے دکھ لگتا ہے. اگلے دن میں نے کسی بزرگ کی زبانی یہ بات سنی کہ ہمارا کوئی بھائی ننکانہ صاحب میں ان کے گرو کے اس میں چلا گیا عبادت خانے میں، تو وہ جوتا اٹھا کر اندر لے جانے لگا. مسلمان جوتا اٹھا کر اندر لے جانے لگا. تو سکھ اہلکار جو وہاں پر کھڑا تھا اس نے کہا میاں جوتا کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہنے لگا جی کوئی اٹھا کر لے جائے میں اندر رکھ لوں. کہنے لگا یہ سکھوں کا گردوارا ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. یار کتنے بڑے جوتا اس نے سر میں جوتے مارے ہیں. وہ کہتا ہے جب اس نے یہ بات کی نا تو میرا دل کرتا تھا کہ زمین منہ کھولے اور میں غرق ہو جاؤں. ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے جناب مسجد میں جوتے محفوظ نہیں، پانی کی ٹینکیوں کے اوپر گلاس محفوظ نہیں. ہمیں 10 روپے کا پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے اور وہ بھی زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے مسجدوں سے ہمارے. مجھے وہ بھی کہانی یار میں نے کسی بزرگ کی زبانی سنی تھی کہ ہم ایسے مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. آج بھی کتنے نیک مسلمان موجود ہیں. میں اگلے دن ایک پوسٹ بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان وہ پرس لے کر کھڑا ہے، اور پرس لے کر کھڑا ہے. وہ اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے یار یہ میری پوسٹ آگے شیئر کرو. اس پرس کے اندر 1,00,000 روپیہ ہے کسی کا اور ضروری کاغذات ہیں. یہ جس کسی کا ہو، یہ میرا فون نمبر وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ رابطہ کریں اور یہ اپنا 1,00,000 روپیہ پتہ نہیں وہ کسی غریب کا نہ ہو، پتہ نہیں بھوکا نہ ہو. یار میں تو ان مسلمانوں کو جانتا ہوں، میں اس مسلمان کو جانتا ہوں. حضرت محمد بن یہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے کہ میں سفر کے اوپر مکہ کی طرف جا رہا تھا. مکہ کی طرف جاتے ہوئے میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک مغربی انگریز جو ہے وہ دراز گوش کے اوپر گدھے کے اوپر سوار ہے. آگے اس کے ایک بندہ جا رہا ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ میاں میرا پرس، میرا بٹوا، میرا تھیلا گم ہو گیا ہے. اگر کوئی بندہ وہ مجھے واپس کر دے تو 1,000 دینار میں اس کو انعام دوں گا. 1,000 دینار میں اس کو انعام دوں گا. دینار سونے کا ہوتا ہے. اب وہ بندہ اعلان کر رہا ہے، اعلان کرتا کرتا شہر کی گلی سے جب گزرا تو ایک جگہ کے اوپر اسے ایک بندہ درویش فقیر پھٹے پرانے کپڑوں والا مل گیا. کہنے لگا کہ میاں کس طرح کا تیرا پرس ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا نشانی ہے؟ اس نے کہا جی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر میری قوم کے قیمتی کاغذات ہیں. اس نے کہا کون پڑھ کر بتائے گا؟ کیا تو پڑھ سکے گا؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو پڑھ کر ہمیں دکھائے. تو ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھ کر دکھاؤں گا. ان کی بولی، ان کی انگلش بھی میں جانتا ہوں، میں عربی بھی جانتا ہوں. وہ فقیر آدمی پھٹے پرانے کپڑوں والا وہ لے کر گیا. ایک پل کے نیچے اس نے وہ پرس رکھا ہوا تھا، اس نے وہ پرس نکالا اور کاغذات مجھے پکڑا دیے. اسے کہا کہ اپنی نشانیاں بتاتے جاؤ اور یہ پڑھتا چلا جائے. ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں نے وہ بتاتا گیا، میں پڑھتا گیا، بالکل وہی اس کی نشانیاں پوری نکلی، دینار پورے نکلے، کاغذات پورے نکلے. نشانیاں جب پوری برآمد ہو گئی تو پھر اس مغربی نے کیا کیا، اس انگریز نے 1,000 دینار نکالے. 1,000 دینار لے کر اس فقیر کو دینے لگا. اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں لینے. اگر ان 1,000 دینار کی قیمت بکری کی 2 مینگنیوں کے برابر بھی ہوتی پھر بھی میں لے لیتا. میرے نزدیک اس کی قیمت تو بکری کی مینگنیوں کے برابر بھی نہیں ہے. یارو کون مینگنیاں لیتا ہے؟ لیکن اس اللہ والے نے کہا کہ تیرا یہ 1,000 تولہ سونا، 1,000 دینار. یہ غیرت والے مسلمان تھے. میں نے اس انگریز کی کہانی بھی یہ سنی ہے. میں نے کسی بزرگ کی زبانی کے وہ ایک فقیر آیا
دلی کی جامع مسجد کے دروازے کے اوپر جب انگریز کی حکومت تھی، دلی کی مسجد کی سیر کرنے کے لیے جب وہ دلی کی مسجد میں داخل ہونے لگا نا تو اس کا پرس گر گیا، وہاں پر فقیر بیٹھا تھا، اسے اس نے کچھ ڈالر کوئی روپیے کو ٹکے اسے اس نے خیرات دی، اس کا پرس گر گیا، وہ انگریز اندر چلا گیا، پھر پتہ نہیں وہ وہاں سے نہیں آ سکا، کئی سال گزر گئے، انگریز پھر نہیں آیا، پھر کئی سالوں کے بعد جب وہاں پر آیا نا تو وہ فقیر وہاں پر بیٹھا، وہ فقیر دوڑ کر اس انگریز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میاں رک جا تھوڑی دیر کے لیے، تیری میرے پاس امانت ہے 10 سال 15 سال کے بعد جب وہ انگریز وہاں پر اس نے روکا تو وہ گیا اور جا کر وہ پرس لے کر آیا اور پرس لا کر اس انگریز کو دیا، اس انگریز نے پرس کھولا، اس کے اندر ڈالر یا جو کچھ بھی اس کی قیمتی سامان تھا اس نے کھولا، اس نے کہا یار تو کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے کہا یار اس کے اندر تو یہاں پر بیٹھا تو بھیک مانگ رہا ہے، اس کے اندر تو اتنا کچھ تھا کہ تیری نسلیں تر سکتی تھی اور اس کے اندر اتنی رقم موجود تھی کہ تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا میاں بات سن، میں بھیکاری ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، کہ اگر میں یہ بے ایمانی سے رکھ لیتا تو قیامت والے دن تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو تانا دیتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی چوری کر لی ہے، تو اپنے نبی کو منہ کیا دکھا